سن 1971 میں مشرقی پاکستان میں جو کچھ ہوا اس کے لیے 2 اصطلاحات استعمال کی جاتی ہیں۔ پاکستان میں اسے خانہ جنگی یا علیحدگی کی تحریک قرار دیا جاتا ہے، جبکہ بنگلہ دیش کے لیے یہ جنگ آزادی تھی، اور بنگلہ دیش کے لیے اس جنگ آزادی کے ہیرو تھے شیخ مجیب الرحمان۔ شیخ مجیب الرحمان کو بنگلہ دیش میں وہی مقام حاصل ہے جو پاکستان میں قائد اعظم محمد علی جناح کو اور ہندوستان میں موہن داس کرم چند گاندھی کو۔ 23 مارچ 1940 کو لاہور کے مینار پاکستان میں قرارداد پاکستان پیش کی گئی، اور یہ دن پاکستان کی تاریخ کا ایک اہم ترین دن تھا۔ اسی طرح بنگلہ دیش میں 7 مارچ 1971 کا دن بھی ایک خاص اہمیت رکھتا ہے۔ اس روز 1970 کے انتخابات میں سب سے بڑی جماعت کی حیثیت سے ابھرنے والی جماعت کے سربراہ شیخ مجیب الرحمان نے حکومت کو الٹیمیٹم دیا کہ اگر ان کے مطالبات تسلیم نہ کیے گئے تو وہ علیحدہ ہو جائیں گے۔ 7 مارچ 1971 کو ڈھاکہ کا ریس کورس گراؤنڈ لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ ذرائع کے مطابق تقریباً 10 لاکھ افراد اپنے ہاتھ میں لاٹھیاں لیے ہوئے وہاں موجود تھے۔ لاٹھیاں لینے کا مقصد کسی حملے سے بچاؤ کی تیاری نہیں تھی، بلکہ یہ ایک مزاحمت کی علامت تھی۔ ہر طرف سے آزادی کے حق میں نعرے بلند ہو رہے تھے۔ جنرل یحییٰ خان کی حکومت کی جانب سے شیخ مجیب الرحمان کی تقریر نشر کرنے پر پابندی لگا دی گئی، مگر اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ریڈیو پاکستان کا ڈھاکہ اسٹیشن مشرقی پاکستان میں شیخ مجیب الرحمان کی تقریر کو براہ راست نشر کرنے کی حتمی تیاری کر رہا تھا۔ شیخ مجیب الرحمان کی گاڑی پورے پروٹوکول کے ساتھ سٹیج تک پہنچی۔ وہاں موجود رہنماؤں نے ان کا خیر مقدم کیا اور اس سٹیج کی جانب گاڑی سے اتر کر روانہ ہو گئے۔ اس وقت جب ان کا پہلا قدم سٹیج پر پڑا تھا تو ایک نعرہ بلند ہوا، امار دیش تمار دیش، بنگلہ دیش بنگلہ دیش۔ یہ وہ وقت تھا جب پورے مشرقی پاکستان کی عوام آزادی کے لیے شیخ مجیب الرحمان کے شانہ بشانہ کھڑی تھی، اور یہ نعرے اس بات کی علامت تھے کہ اب وہ آزادی حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جائیں گے۔ شیخ مجیب الرحمان اس دوران اپنے ہجوم میں سٹیج پر دھیرے دھیرے آگے بڑھتے رہے اور کنارے پر پہنچ کر ہاتھ ہلا کر عوام کے نعروں کا جواب دیا۔ اسی لمحے ویڈیو پر ایک غیر معمولی منظر دکھائی دیا کہ ان کے سر کے بالکل اوپر بنگلہ دیش کا جھنڈا لہراتا ہوا دکھائی دے رہا تھا، اور واضح رہے کہ یہ وہ وقت تھا جب بنگلہ دیش کا قیام نہیں ہوا تھا، اور یہ اس سے 8 ماہ پہلے کی بات تھی۔ شیخ مجیب الرحمان نے عوام کو پرسکون ہونے کا اشارہ کیا اور روسٹم پر آئے، اینک اتار کر سامنے رکھی اور نہایت پرسکون انداز میں تقریر کا آغاز کیا۔ انہوں نے جلسے کے شرکاء کو دھیمے انداز میں مخاطب کیا کہ میرے بھائیوں۔ حاضرین کو مخاطب کرنے کے بعد انہوں نے نہایت مختصر الفاظ میں متحدہ پاکستان کی 26 برس کی تاریخ اور اس عرصے کے دوران لگنے والے مارشل لاؤں کا تذکرہ کیا، اور اس کے فوراً ہی بعد انہوں نے اس وقت کی صورتحال کا جائزہ پیش کیا۔ انہوں نے شکوہ کیا کہ میں مطالبہ کیا تھا کہ قومی اسمبلی کا اجلاس 15 فروری 1971 کو طلب کیا جائے۔ اکثریتی جماعت کے رہنما کی حیثیت سے اسے یعنی جنرل یحییٰ خان کو میری بات ماننی چاہیے تھی، لیکن اس نے تاخیری حربے استعمال کیے۔ اقلیتی جماعت کے رہنما مسٹر ذوالفقار علی بھٹو سے مشورہ کیا اور 3 مارچ کو اجلاس بلا لیا۔ ہم اس پر بھی آمادہ ہو گئے، لیکن واضح کر دیا کہ 6 نکات پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ دوسری جانب بھٹو نے ڈیڈ لاک پیدا کر دیا ہے اور کہا کہ اگر یہ اجلاس ہوا تو مغربی پاکستان کو جام کر دیا جائے گا۔ ان دھمکیوں کے باوجود اجلاس کی تیاریاں جاری رہی، لیکن اجلاس پھر ملتوی کر دیا گیا اور گول میز کانفرنس بلا لی گئی۔ کیسی گول میز کانفرنس؟ کیا میں ایسی کانفرنس میں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھوں جنہوں نے میری ماؤں اور بہنوں کی گود اجاڑی ہے؟ اس کے بعد میں نے مجبور ہو کر سول نافرمانی کی تحریک شروع کر دی، پھر مجھ پر اور بنگالیوں پر الزامات کی بھرمار کر دی گئی۔ اب 25 مارچ 1971 کو ایک بار پھر قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا گیا ہے۔ اس اجلاس میں شرکت کرنی ہے یا نہیں، یہ فیصلہ ہم بعد میں کریں گے، پہلے ہمارے 4 مطالبات تسلیم کیے جائیں۔
اس موقع پر شیخ مجیب الرحمان نے جو مطالبات پیش کیے وہ اس طرح تھے: مارشل لا کو پھر فور ختم کیا جائے، فوج کو فوری طور پر بیرکوں میں واپس بھیجا جائے، عوام کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے اور اقتدار فوری طور پر عوام کے منتخب نمائندوں کو منتقل کیا جائے۔ شیخ مجیب نے اپنے مطالبات پیش کیے اور پھر کہا: میں عدالتوں، سرکاری دفاتر اور تعلیمی اداروں کی غیر معینہ مدت کے لیے بندش کا اعلان کرتا ہوں۔ میں عوام کو ہدایت کرتا ہوں کہ میری اجازت کے بغیر سرکاری دفاتر میں کوئی نہ جائے۔ اس موقع پر شیخ مجیب نے سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، سیکٹریٹ، سرکاری اور غیر سرکاری تمام اداروں کو بھی غیر معینہ مدت کے لیے بند کرنے کا اعلان کیا۔ شیخ مجیب نے کہا کہ مشرقی پاکستان سے کوئی رقم مغربی پاکستان نہیں جائے گی، ہر چیز کو جام کر دیا جائے گا، ٹیلی فون اور ٹیلی گراف سروس صرف مشرقی پاکستان تک محدود رہے گی، اگر خون ریزی کی جائے تو اپنے گھروں کو قلعہ بنا لیا جائے اور دشمن سے نمٹنے کے لیے جو کیا جا سکتا ہو کیا جائے، سڑکیں بند کر دی جائیں۔ انہوں نے حکمرانوں یا فوج کا نام لیے بغیر کہا کہ ان کی خوراک اور پانی تک بند کر دیا جائے اور اس وقت تک کوئی ٹیکس نہ دیا جائے جب تک ہماری سرزمین آزاد نہیں ہو جاتی۔ ان اعلانات کے بعد شیخ مجیب نے کہا کہ اگر ہم اپنے اختلافات حل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو امید کا دروازہ کھلا رہے گا، دوسری صورت ہم کبھی ایک دوسرے کا منہ تک نہیں دیکھیں گے۔ شیخ مجیب نے کہا کہ اگر ہماری تحریک کو کوریج نہیں دی جاتی تو عوام ریڈیو سننا اور ٹیلی ویژن دیکھنا چھوڑ دیں، حکمران بھول جائیں کہ اب عوام کو آئندہ کبھی فوجی اقتدار کے لیے غلام بنایا جا سکے گا۔ یہ جد و جہد کا وقت ہے، آزادی کی جد و جہد کا، اور یقین رکھیں ہم اپنے عوام کو آزادی دلا کر رہیں گے۔ در حقیقت یہ محض ایک سیاسی تقریر نہیں تھی، بلکہ پاکستان میں فوجی حکمرانوں کے خلاف ایک کھلا چیلنج تھا، اور بعد ازاں اس تقریر کو برصغیر میں سیاسی رہنماؤں کی جانب سے کی جانے والی تقریروں میں ایک اہم مقام حاصل ہوا۔ اس تقریر کے چند روز بعد پاکستان کے صدر جنرل یحییٰ خان اس مسئلے کا سیاسی حل تلاش کرنے ڈھاکہ پہنچ گئے۔ ایسے اشارے مل رہے تھے کہ یحییٰ خان اقتدار مشرقی پاکستان کی عوام کے ہاتھوں منتقل کرنے کے مطالبے کو مسترد کرنے جا رہے تھے۔ 23 مارچ کو جب شیخ مجیب الرحمان صدر یحییٰ خان سے بات کرنے ان کی رہائش گاہ گئے تو ان کی گاڑی پر بنگلہ دیش کا جھنڈا تھا۔ وہ یہ ظاہر کرنا چاہ رہے تھے کہ وہ ایک آزاد بنگالی ریاست کے رہنما بن گئے ہیں۔ 25 مارچ کی شام تک یہ خبریں پھیلنا شروع ہو گئی کہ صدر یحییٰ خان اپنے وفد کے ہمراہ ڈھاکہ سے واپس پاکستان آ گئے ہیں، جس کے بعد رات 11:30 بجے آپریشن سرچ لائٹ شروع کر دیا گیا۔ سید بدر الحسن اپنی کتاب فرام ریبل ٹو فاؤنڈنگ فادر میں لکھتے ہیں کہ شیخ مجیب کی بڑی بیٹی حسینہ واجد نے انہیں بتایا کہ فوج کی جانب سے گولی چلنے کی آواز سنتے ہی شیخ مجیب نے ایک وائرلیس پیغام بھیج کر بنگلہ دیش کی آزادی کا اعلان کیا۔ شیخ مجیب نے کہا کہ میں بنگلہ دیش کے لوگوں سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ جہاں کہیں بھی ہوں اور جو کچھ بھی ان کے ہاتھ میں ہے اس کے ساتھ فوج کے خلاف مزاحمت کریں۔ آپ کی لڑائی اس وقت تک جاری رہنی چاہیے جب تک فوج کا ہر سپاہی بنگلہ دیش کی سرزمین سے بے دخل نہیں ہو جاتا۔ اسی رات 1 بجے کے قریب فوج کے چند اہلکار شیخ مجیب الرحمان کے گھر پہنچے، جہاں مجیب الرحمان پہلے سے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ شیخ مجیب الرحمان کے گھر کے گیٹ پر پہنچتے ہی فوجیوں نے گولیاں برسانا شروع کر دی، جس سے ایک مقامی سیکیورٹی گارڈ بھی ہلاک ہو گیا۔ ایک فوجی افسر نے لاؤڈ سپیکر پر اعلان کیا کہ شیخ مجیب الرحمان ہتھیار ڈال دیں۔ تھوڑی دیر بعد شیخ مجیب الرحمان نیچے آ گئے، جہاں سپاہیوں نے انہیں جیپ میں بٹھایا اور چلے گئے۔ شیخ مجیب الرحمان کو گرفتار کرنے والی ٹیم کے انچارج نے وائرلیس پر پیغام بھیجا کہ پنجرے میں بڑا پرندہ چھوٹا پرندہ اڑ گیا ہے۔ بدر الحسن لکھتے ہیں کہ شیخ مجیب کو 3 دن تک آدم جی کالج کی چھاونی میں رکھا گیا اور پھر سخت سیکیورٹی میں مغربی پاکستان لے جایا گیا۔ پاکستان میں انہیں میاں والی کی جیل میں قید رکھا گیا۔ شیخ مجیب تقریباً 9 ماہ تک اسی جیل میں رہے۔ دسمبر 1971 میں ایک فوجی ٹریبیونل نے انہیں سزائے موت بھی سنائی۔ اسی دوران پاکستان کا اقتدار ذوالفقار علی بھٹو کے ہاتھ میں آ گیا، جن کے احکامات پر مجیب الرحمان کو میاں والی جیل سے نکال کر راولپنڈی کے قریب
एक गेस्ट हाउस में ले जाया गया। कुलदीप नैयर अपनी किताब बियॉन्ड द लाइन्स में लिखते हैं कि मुजीबुर रहमान ने मुझे बताया कि एक दिन अचानक जुल्फ़िकार अली भुट्टो इनसे मिलने गेस्ट हाउस आ गए। मुजीब ने इनसे पूछा, आप यहाँ कैसे आए? भुट्टो ने जवाब दिया, मैं पाकिस्तान का सदर हूँ। लेकिन मुजीब ने इस पर कहा कि इस ओहदे पर मेरा हक है। इस पर भुट्टो सीधे अपने पॉइंट पर आ गए और पेशकश की कि अगर शेख मुजीब राजी हो जाएं तो खारजा उमूर, दिफा और मौसलात के महकमे मिलकर चलाए जा सकते हैं। कुलदीप नैयर कहते हैं कि शेख मुजीब ने कहा कि इस वक्त मैं आपकी तहमील में हूँ और मेरे लिए अपने लोगों से मशवरे किए बगैर कोई भी वादा करना मुमकिन नहीं। बांग्लादेश के साबिक वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर कमाल हुसैन, जो इस वक्त शेख मुजीबुर रहमान के साथ पाकिस्तानी जेल में कैद थे, इन्होंने भी इस वाक़े की तस्दीक की और मज़ीद बताया कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो आखिरी दम तक ये चाहते थे कि शेख मुजीबुर रहमान के पाकिस्तान के साथ किसी न किसी तरह ताल्लुकात बहाल रहें और वो इसके लिए शेख मुजीब पर दबाव भी डालते रहे। जिस दिन शेख मुजीब को रिहा किया जाना था और वो लंदन जाने वाले थे तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा कि एक दिन मज़ीद क़याम करें क्योंकि अगले दिन शाह ईरान आ रहे हैं और वो इनसे मिलना चाहते हैं। शेख मुजीब समझ गए कि वो शाह ईरान से इन पर दबाव डलवाना चाहते हैं। इस पर शेख मुजीब ने कहा कि इन्हें भुट्टो की तजवीज़ कबूल नहीं और ये इन्हें गेस्ट हाउस से दोबारा जेल भेजा जा सके। 7 जनवरी 1972 की रात भुट्टो खुद शेख मुजीब और कमाल हुसैन को छोड़ने रावलपिंडी के चकलाला एयरपोर्ट गए। इन्होंने एक लफ्ज़ कहे बगैर मुजीब को अलविदा कर दिया और मुजीब ने भी पीछे मुड़कर देखे बगैर तेज़ी से जहाज़ की सीढ़ियाँ चढ़ी। 2 दिन लंदन में रहने के बाद 9 जनवरी की शाम को ढाका रवाना हो गए। रास्ते में वो चंद घंटों के लिए नई दिल्ली भी रुके। दिल्ली में 2 घंटे क़याम के बाद जब शेख मुजीबुर रहमान ढाका के हवाई अड्डे पर पहुंचे तो लाखों लोग इनके इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। शेख मुजीब, जिनका पाकिस्तानी जेल में 9 माह गुजरने के बाद वज़न काफ़ी कम हो चुका था, अपने दाएं हाथ से अपने लंबे बालों को पीछे करते हुए आगे बढ़े, जहां ताजुद्दीन अहमद अपने कायद को बाहों में लपेट लिया और दोनों की आंखों में आंसू जारी हो गए। शेख मुजीब ने रेस कोर्स ग्राउंड में लाखों के हजूम के सामने बंगाली शायर टैगोर को याद किया। शेख मुजीब ने टैगोर का हवाला देते हुए कहा कि आपने एक बार ये शिकायत की थी कि बंगाल के लोग सिर्फ बंगाली ही रहे, सच्चे इंसान नहीं बने। ड्रामाई अंदाज में मुजीब ने कहा कि अजीम शायर, वापस आओ और देखो कि तुम्हारे बंगाली लोग कैसे इन शानदार इंसानों में बदल गए हैं जिनका तुम कभी तसव्वुर करते थे। शेख मुजीबुर रहमान अब बांग्लादेश के लिए वही अहमियत इख्तियार कर गए थे जो पाकिस्तान के लिए कायदे आज़म की थी और हिंदुस्तान के लिए गांधी की। शेख मुजीबुर रहमान ने इक़्तिदार संभाला और जंग से तबाहशुदा बांग्लादेश की तामीर नौ शुरू की, लेकिन इनका अंजाम भी गांधी की तरह दर्दनाक हुआ। 1975 तक मामलात इनके हाथ से निकलने लगे, करप्शन बढ़ने लगी और अकरबा परवरी को हवा मिलने लगी। अवाम में बेइत्मीनानी के साथ साथ बंगला फौज में भी बेइत्मीनानी बढ़ने लगी और बिलाखिर 15 अगस्त 1975 की सुबह बांग्लादेशी फौज के कुछ जूनियर अफसरों ने शेख मुजीबुर रहमान की रिहाइशगाह पर हमला कर दिया। अपने घर के बाहर गोली चलने की आवाज़ सुनते ही शेख मुजीब ने बांग्लादेश के आर्मी चीफ जनरल शफीउल्लाह को फ़ोन मिलाया। जनरल शफीउल्लाह बताते हैं कि शेख मुजीबुर रहमान बहुत गुस्से में थे। मुजीब ने जनरल शफीउल्लाह से कहा कि तुम्हारे सिपाहियों ने मेरे घर पर हमला किया है, इनको वापस आने का हुक्म दो। मैंने शेख मुजीब से पूछा कि क्या आप अपने घर से बाहर आ सकते हैं? यहाँ सैयद बदरुल हसन आर्मी चीफ के रवैये पर सवाल उठाते हैं। उनका कहना था कि आप अपने मुल्क के सदर से ऐसी बात कह सकते हैं कि क्या आप सोच रहे थे कि वो ऐसी सूरत हाल में जब उनके घर के बाहर चारों तरफ गोलियां चल रही थी वो अपने घर से बाहर आए? घर पर हमले के बाद शेख मुजीब बालाई मंजिल से नीचे आए और सीढ़ियां उतर रहे थे जब फौजी एहलकारों ने इन पर फायरिंग की। शेख मुजीब मुंह के बल गिरे और उनका पसंदीदा पाइप अभी तक इनके हाथ में था और उसके बाद इस घर में मौत का रक्स शुरू हुआ। सबसे पहले इनकी बेगम को गोली मारी, फिर इनके बेटे शेख जमाल की बारी आई। घर में मौजूद इनकी दोनों बहुओं को भी नहीं बख्शा गया।
یہاں تک کہ ان کے سب سے چھوٹے بیٹے 10 سالہ رسل مجیب کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ اس پورے گھرانے کی صرف 2 بیٹیاں زندہ رہی، کیونکہ وہ اس وقت گھر میں نہیں بلکہ جرمنی میں تھی، اور ان میں سے ایک شیخ حسینہ واجد ہیں جو آج بنگلہ دیش کی وزیر اعظم ہیں۔ شیخ مجیب کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ بنگلہ دیشی فوجی اہلکار ان کی قتل کی نیت سے ان کے گھر داخل ہوئے ہیں، اور وہ یہ سمجھے تھے کہ شاید یہ فوجی اہلکار غلطی سے ان کے گھر میں داخل ہو گئے ہیں۔ اس لیے وہ اپنے کمرے سے باہر آئے، اور اس کے بعد ان کو اور ان کے اہل خانہ کو بے دردی سے مارا گیا، اور ان کی لاشیں ایک فوجی ٹرک میں ڈال دی گئی۔ 16 اگست کی صبح فوجیوں نے تمام لاشیں اکٹھی کی، اور شیخ مجیب کے علاوہ باقی سب مقتول اہل خانہ کو بنانی قبرستان میں ایک بڑے گڑھے میں دفن کر دیا گیا، اور مجیب کی میت کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے ان کے آبائی گاؤں پہنچا دیا گیا۔ فوجیوں نے اس موقع پر شیخ مجیب کے گاؤں کو گھیرے میں لے لیا تاکہ لوگ ان کی نماز جنازہ میں شرکت نہ کر سکیں۔ فوجیوں کا اصرار تھا کہ شیخ مجیب کی میت کو جلد از جلد دفن کیا جائے، لیکن گاؤں کے ایک مولانا اس بات پر بضد تھے کہ میت کو غسل دیے بغیر دفن نہیں کیا جا سکتا۔ بدر الحسن لکھتے ہیں کہ نہلانے کے لیے صابن دستیاب نہیں تھا، اور آخر میں ان کی میت کو کپڑے دھونے والے صابن سے نہلایا گیا، اور انہیں مقامی قبرستان میں اپنے والد کے پہلو میں دفنایا گیا۔ اس شام جب بارش ہوئی تو تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ گاؤں کے بزرگوں کو یہ کہتے سنا گیا کہ شاید قدرت بھی اس بے دردی کو برداشت نہ کر سکی جس سے مجیب کو مارا گیا، لیکن اسے ستم ظریفی کہا جائے یا کچھ اور، کیونکہ اس شام بنگلہ دیش کے بابائے قوم کے لیے آنسو بہانے والے بہت کم لوگ تھے۔